لاسٹ 2 میچ پشاور زلمی کے جو راولپنڈی میں اسٹیشن تھے دونوں بڑے امپورٹنٹ تھے, اور ہم نے دیکھا ٹاس بھی بابر اعظم جیتے اور انہوں نے اسٹیٹس کے اگینسٹ ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا. واز اٹ بابر اعظم ڈیسیجن, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ٹیم آپ لوگوں کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم نے ایسا ہی کرنا ہے؟ اور سیکنڈلی پلیز اس پہ کائنڈلی کمنٹ کر دیجیے گا کہ پشاور جو کہ اپنے ہوم کراؤڈ میں نہیں کھیل رہی, راولپنڈی میں کیسی سپورٹ ملی کچھ کراؤڈ کے حوالے سے, اگر کہنا چاہیں. پہلا کوسچن جو آپ کا تھا کہ ٹاس پہ, تو جب ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ٹیم کا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور ہماری الحمدللہ بڑی اسٹرانگ مینجمنٹ بھی تھی. جتنے بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں ہم سارے مل کے کرتے ہیں, اور وہ بابر اعظم کا اکیلا نہیں ہوتا. دوسری جو بات کی آپ نے کہ فینس کا, تو پشاور کے فینس دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم ہوں, چاہے دبئی میں ہوں, لاہور میں ہوں, کراچی میں, تو وہ ہمیشہ سپورٹ کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. تو ہم ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھی میچ ہوں گے وہ آئیں گے. میرے بھائی آپ کے ساتھ کھیلے جمال صدیقی, ماشاء اللہ, وہ ہمارے استاد. اکرم, بینگ اے فاسٹ بالر, جب ایک بیٹسمین پریڈومیننٹلی لیگ سائڈ کو پریفر کر رہا تھا, اس کے سارے اب رینج آف شاٹس آپ دیکھ لیں, تو کون سی بہتر لینتھ ہے اس کو ایک تو رنز کنٹین کرنا اور اس کو آؤٹ کرنا, بجائے اس کے کہ وہ اپنے انداز میں کھیلتا ہے جائے اور آپ کے پاس اس کو آؤٹ کرنے کا کوئی پلان نہ ہو؟ نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت وہ کس طرح کا مومنٹم ہے اس کا, آپ اس کے مطابق ڈیسیجن کرتے ہو. اور آن فیلڈ ہم بہت سارے پلانز میچ شروع ہونے سے پہلے کرتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اصل پلانز وہ ہوتے ہیں جو آپ اس وقت کنڈیشن اور سچویشن کو دیکھ کے کرتے ہیں, اور اس میں جو سینئر پلیئر ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے, اس بچہ ہو یا کچھ جونیئر ہو, کہ اس کو بتانے میں کہ یہ بیٹسمین ایسے کھیل رہا ہے اور اس کو اس ایریا میں کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لیگ سائڈ پہ اسٹرانگ ہے تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اس کے اسٹرانگ ایریا میں اس کو بولنگ نہ کرو, لیکن اسی طرح ہم سیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ینگ لڑکے تھے یہ فیوچر کے سپر سٹارز ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کل دیکھو تو جس طرح کی علی رضا یا دانیال کی پرفارمنس تھی لاسٹ اوورز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, کل میچ کے بعد بھی ان کو یہی کہا تھا کہ ایک میچ سے نہ آپ کبھی گریٹ بنتے ہو اور نہ کبھی آرڈنری ہوتے ہو. یہ ایک پروسیس ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے, اور ان دونوں بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے. اسی وجہ سے کل کی بری پرفارمنس کے بعد بھی آج وہ دونوں کھیلے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کرکٹرز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں وہ فیوچر اس طرح کا پوٹینشیل ہے جنہوں نے فیوچر میں انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. 6 کی 6 فرنچائزوں کی اگر آپ مینجمنٹ اور ان کی اونرشپ کو دیکھو تو ایک بات سب کے لیے بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ینگسٹر پروڈیوس کرنا ہے اور ان کو اپرچونٹیز دینی ہے. اکرم بھائی, آپ نے ابھی نوجوان کھلاڑیوں کی بات کی. پی ایس ایل جب شروع ہوتے ہیں ہمیشہ ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ اس بار کون سا نیا کھلاڑی ہمیں ملے گا. مہران ممتاز آپ کی ایک کافی اچھا کھلاڑی, پچھلے سیزن میں پرفارم کیا, نیشنل T20 کپ میں ابھی کافی اچھی پرفارمنس رہی تھی, تو ایک امید تھی کہ شاید یہ ڈسکوری آف PSL 10 ہو سکتی ہے, لیکن ایک بھی میچ زلمی نے نہیں دیا. وجہ اگر بتا سکیں. دیکھو, ہم نے جب یہ سیزن اناؤنس ہوا تھا کہ یہ میچز جس وقت شروع ہونے ہیں, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پچیں ہوں گی ایسی جہاں پہ سپن ہوگا, لیکن شروع سے ہی اگر آپ دیکھو تو پچوں پہ تھوڑا گھاس تھا, اس طرح سپن نہیں مل رہا تھا. اور پھر جب آپ کے پاس سائم اور معاذ بھی موجود ہوں ایز آل راؤنڈرز, تو اور ہمارے پاس باقی 2 اسپنر بھی تھے, تو اس میں ہمیں فنگر اسپنر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے, اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, اور اس ٹورنامنٹ کے بعد کوئی کرکٹ ختم نہیں ہو رہی, انشاءاللہ وہ کھیلیں گے اور بڑا پوٹینشیل ہے ان میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سیزن میں پشاور زلمی نے کیا پازیٹیوز لیے ہیں بینگ اے فرینچائز؟ دیکھو, تھرو آؤٹ بیسکلی تو جیسے میں نے کہا کہ جو مین ایم ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک حصہ ہے PSL, تو ہم ینگسٹرز کو میکسیمم اپرچونٹیز دے سکیں. اور زلمی نے ہر سال پاکستان نیشنل ٹیم کو ایک نیا پلیئر دیا. اگر آپ سارے سیزن اٹھا کے دیکھو تو اس سال بھی آپ کے پاس اگر ینگسٹرز کو دیکھو کہ ایٹ ٹائمز انہوں نے برا بھی پرفارم کیا, لیکن زلمی نے ان کو پوری طرح بیک کیا, یہ نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے اور اس کو بیک کرنا اور اس کو گروم کرنا ہے پاکستان کے لیے. تو اس میں آپ کو علی رضا نظر آئیں گے, اس میں آپ کو معاذ صداقت نظر آئیں گے, کہ یہ دونوں ہمارے ایمرجنگ پلیئر ہیں, اور ہم میں جو ضروری کھلانا ہوتا ہے وہ ایک ہے, لیکن ہم دونوں کو کھلا رہے تھے کیونکہ ان میں پوٹینشیل ہے. سر, جاوید افریدی صاحب کے بیاف پہ اگر آپ جواب دینا چاہیں, کیا
شاور زلمی یا جاوید افریدی جو مینجمنٹ ہے اب 10 سیزن پورے ہو گئے ہیں، تو کیا آپ شاور زلمی کو ریٹین کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ، کیونکہ کچھ ایک اور فرنچائز کے مالک نے کچھ ایسا کہا کہ شاید وہ اس فرنچائز کو دوبارہ نہ لیں، تو شاور زلمی کیا فیوچر میں شاور زلمی کی یہ مینجمنٹ شاور زلمی کو کیری کرے گی؟ جاوید آفریدی کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جب بات آتی ہے پاکستان کرکٹ کی تو وہ ہمیشہ، اور اسپیشلی یوتھ کی آتی ہے، تو جب انسٹرکشن وہ ہمیں دیتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ انسٹرکشن ہوتی ہے ان کی کہ یوتھ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. اور پی ایس ایل شروع ہونے سے پہلے جاوید آفریدی پاکستان کرکٹ کو سپانسر کرتے تھے اور کئی سال سپانسر کیا. اور اس میں جب ہماری ملاقات ہوتی تھی میری اور شاہد آفریدی سے ان سے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے، اس وقت پی ایس ایل شروع نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے تھے کہ کرکٹ کے معاملے میں اور ینگسٹر کے معاملے میں جہاں پہ بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور ہیلپ کی ضرورت ہو تو میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. تو وہ بالکل فرنچائز کو نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کرکٹ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمیشہ ینگسٹر کو سپورٹ کرتے رہیں گے.